الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله تعالى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم اسلامیہ یہ سب سے پہلے ہم آمین کریں گنبد خضرا کی جانب دو ملاقات بھی بھیجنے والے داتا و آقا مدنی کارزار و عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے رومسار سیدی افضل و خیار کائنات اور بلے فصل بہار رسول اعظم نبی اعظم قائد اعظم جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مبارک میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرے اور پڑھے باب سے قلم اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم سلام و سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان اسلامیہ ابھی میں نے سائر کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بینہم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. محمد اللہ کے رسول ہے اور ان کے ساتھ والے کافروں کے ساتھ ہے اور آپس میں نہ ملتے ہیں. تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے سجدے میں گرتے اللہ کا فضل رضا چاہتے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اور اپنے محبوب کے غلاموں کے بارے میں بتایا میرے محبوب کون ہیں اور ان کے ساتھ والے ان کے چاہنے والے ان کے ماننے والے میرے محبوب سے محبت کرنے والے ان کے نقش قدم پہ چلنے والے لوگ کیسے ہوں گے. تو بتایا ہے کہ کافروں کے ساتھ سخت ہو گیا. وہ کافروں اس زمانے کی بات ہے جو حضور کے زمانے میں تھے اور حضور کو ستایا کرتے تھے ان کے بارے میں بتایا اور آپس میں نرم بھی ہوں گے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں گے. اور آگے فرماتے ہیں کہ تو انہیں دیکھے گا جو میرے محبوب کا غلام ہوگا جو ان کے چاہنے والے ہوں گے ماننے والے ہوں گے اس سے محبت کرنے والے ہوں گے تو انہیں ضرور دیکھے گا کہ وہ رکوع بھی کرتا ہوگا اور سجدہ بھی کرتا ہوگا یعنی وہ نماز ادا کرتا ہوگا. ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم نبی کے غلاموں میں ہے کہ نہیں ان سے سچی محبت کرتے ہیں کہ نہیں ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں کہ نہیں. ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کس لیے رکوع سجدہ کرتے ہیں تو اللہ نے خود آگے فرما دیا ہے کہ وہ اللہ کا فضل اور رضا چاہتے ہیں. اللہ اپنا فضل ہم پہ عطا کرے اور اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے. آج ہم نمازیں پڑھنے کے لیے آتے جب کوئی مصیبت آتی ہے تو فرماتے ہیں اللہ یاد آتا ہے. جب کوئی پریشانی آتی ہے تو ہمیں اللہ یاد آتا ہے. جب کوئی مر جائے گھر میں تو اللہ یاد آتا ہے. کچھ دن نمازیں پڑھتے پھر جب مرنے والوں کو بھول جاتے تو اللہ کو بھی بھول جاتے. جب مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں تو اللہ کو بھی بھول جاتے. جب پریشانی دور ہو جاتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں آنا چھوڑ دیتے ہیں. تو رب نے فرمایا کہ میرے محبوب کا ساتھی ایسے ہوگا کہ جو ہمیشہ رکوع کرتا ہوگا سجدہ کرتا ہوگا اس لیے کہ وہ دولت کی لالچ میں نہیں کرتا ہوگا یہ مصیبت کو دور کرنے کے لیے نہیں کرتا ہوگا وہ کرتا ہوگا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوگا. ہمیں جو عبادت ہم کرتے ہیں تو ہمیں صرف اللہ کی رضا کی کوئی بھی عبادت کریں کوئی بھی نیک کام کرے تو ہمارا مقصد صرف کیا ہونی چاہیے اللہ کی رضا ہونی چاہیے کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے. تو حضور کے ساتھیوں میں سے ایک ایسے ساتھی کی آج بات کریں گے جو آج ہم لوگ کم سنتے ہیں. حضور کے 4 یاروں میں سے ایک یار ہے وہ بھی حضور کے کتنے یار 4 دوست ہیں نا خاص. حضرت ابو بکر کے بارے میں ہم نے بہت سن رکھا ہے
حضرت عمر فاروق کے بارے میں بھی سنا ہے نا، اور مولا علی کے بارے میں بھی بہت سنا، مگر 4 یار میں سے ایک آخری یار بھی عثمان غنی، وہ جو عثمان غنی ان کے بارے میں بہت کم سنے ہم نے، ان کے زندگی کے بارے میں، ان کی قربانیوں کے بارے میں، ان کی سخاوت کے بارے میں، انہوں نے اللہ کی راہ میں کیا کیا پیش کر دی، ان کو اللہ نے کوئی سا مقام و مرتبہ بھی فائز کر دیا، اس کی فضیلت عظمتیں کتنی بڑی ہیں۔ آپ کا نام عثمان ہے، آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور آپ کا لقب پتہ ہے کیا ہے؟ ذو النورین۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کوئی ایسا شخص نہیں آیا جن کی نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں ہوں، جن کی نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں، وہ عثمان غنی ہے۔ وہ مقام مرتبہ حضرت عثمان غنی کو حاصل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک کسی بھی نبی کی بیٹی 2 بیٹیاں کسی شخص کی نکاح میں نہیں، سوائے حضرت عثمان غنی کی۔ آپ قدیم الاسلام ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اسلام کی دعوت کی اور آپ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ان کے بارے میں ہم جانے سمجھیں، ہم نے بہت سنا ہے کہ حضور کے 4 یار 7 خلیفہ، ان کے بارے میں ہمیں بہت کم بتا، لوگ ہمیں کم بتاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹے حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے پڑھوایا۔ جب حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے عثمان، اگر میرے پاس 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے تم سے اس کا نکاح کرا دیتے۔ تو یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام آرام فرما رہے تھے تو آپ کے ران یا آپ کی پنڈلی وہ کھلا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لیتے رہے، حضرت عثمان غنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی آپ لیتے رہے، آپ نے کپڑوں کو صحیح نہیں کیا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب داخل ہوئے تو آقا علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنے کپڑے کو صحیح کیا۔ جب سب چلے گئے تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے والد آئے تو آپ لیتے رہے، عمر فاروق آئے تو آپ لیتے رہے، مگر عثمان غنی آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ کے اپنے کپڑے کو صحیح کیا۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے کہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اب یہاں حیا کی بات آئی تو ہمیں ایک مسئلہ بتاتے چلے، آپ کو غور سے سنیں اس بات کو۔ آج یہ بات ہمارے گھروں کے اندر اکثر پایا جاتا ہے، اکثر لوگوں کے پاس پایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نام سے لے کر گھٹنے تک یہ کیا ہے، شکل عورت میں شامل ہے، اس کا چھپانا فرض ہے، واجب ہے، اس کو کھولنا حرام ہے لوگوں کے سامنے۔ یہ نام سے لے کر گھٹنے تک آج میں ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ گھر کے اندر ہماری ماں بھی ہوتی ہے، بہنیں بھی ہوتی ہیں، جوان بھی ہوتی ہے، بچے بھی ہوتی ہیں، گھر کی عورتیں بھی ہوتی ہیں، مگر ہم کیا کرتے ہیں، اندر غسل کرنے کے بعد اندر گیئر کے ساتھ باہر نکل جاتے ہیں، گھر میں چکر لگاتے رہتے ہیں۔ ہمیں تو شرم آنی چاہیے نا کہ ہم جوان ہیں، ہماری عمر 25 سال 30 سال 35 سال 40 سال 50 سال ہو گئے، قبر میں پہنچنے والے پھر ہمارا یہ حال ہے کہ ہم چکی کے اندر اپنے گھر میں اپنے ماں اور بہنوں کے سامنے گھومیں، اور یہی بے حیائی کا وجہ یہی ہے کہ آج ہماری ہم ماں بہنیں بے پردہ بازاروں میں گھومتی ہے، ہاتھ کپڑے پہن کے باہر نکلتی ہے، غیروں کے سامنے بغیر دوپٹے کے گھومتی ہے۔ ہمارے مرد کے اندر سے حیا ختم ہو چکا ہے کہ ہم اندر اپنے بیٹی کے سامنے میں گھومیں، جو حرام کام ہے
لوگوں کو گناہوں سے بتائے، وہ بات نہیں لوگوں کو بتاتے ہیں۔ یہ ہمارا اور سب کا فرض ہے کہ لوگوں سے بتائے، اپنے گھر میں بتائے، رشتے داروں سے بتائے، بھائی سے بتائے، باپ سے بتائے، گھر کی عورتوں کو بتائے، سب سے بتائے کہ پردہ کیا چیز ہے، ہمیں کیسے رہنا ہے۔ ہمیں تو یہ بھی پتا نہیں کہ شکل عورت کسے کہتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو تو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ شکل عورت کسے کہتے ہیں۔ مرد کو کہاں سے کہاں تک چھپانا ضروری ہے، عورت کو کتنا پردہ کرنا ضروری ہے، ہم تو بتاتے بھی نہیں اور پتا بھی نہیں۔ تو دین سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم مسلمان تو ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، دین کو ماننے والے ہیں، قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں، اس پہ عمل کرنے والے، مگر ہمیں پتا نہیں کہ قرآن و حدیث میں رب نے، اس کے رسول نے کیا فرمایا، اسلام نے ہمیں کیا احکام دیا، کیا حکم دیا ہے، ہمیں پتا نہیں، بس ماننے والے ہیں، جاننے کی کوشش نہیں کرنا ہمیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کی سخاوت کی باتیں الگ ہیں، ان کی پرہیزگاری تقویٰ کی باتیں الگ ہیں۔ آپ کو جو تین مرتبہ دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی ہے، آپ نے دنیا ہی میں جنت کو خرید لیا، آپ نے دنیا ہی میں جنت خرید لیا، آپ کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی، مگر عبادت کا یہ عالم، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا یہ عالم، اللہ کے راہ میں سب کچھ قربان کرنے کا یہ عالم، کہ اپنے گھر میں اپنے بچے سے، اپنے پریوار سے ڈانٹ کر فرماتے ہیں کہ تم دودھ میں گھی ڈال کر، تم دودھ میں شہد ڈال کر نہیں کھاؤ گے، دودھ بھی میٹھا، شہد بھی میٹھا، اللہ فرماتے ہیں کہ فضول خرچی نہیں کرنا، دودھ پینا اور صرف دودھ پینا، شہد نہیں ملانا۔ ایک شخص ملک شام سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں قرضدار ہوں، میرے اوپر بہت قرض ہے، کچھ مدد فرمائے، آپ امیر المومنین اور خلیفۃ رسول اللہ ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس شخص کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے کمرے میں لے جاتے ہیں۔ وہ شخص فرماتے کہ میں نے حضرت ابوبکر کے کمرے میں گیا، جو مسلمانوں کا بادشاہ ہے، امیر المومنین کا امیر ہے، ان کے گھر میں جب داخل ہوا تو دیکھا کہ ان کے گھر میں کھجور کے پتوں کی چٹائیوں بھی پھٹا ہوا ہے۔ وہ شخص کہتا نہیں کہ میں قرضدار ہوں، میرے اوپر قرض ہے، میں کچھ مدد کے لیے آپ کے پاس آیا تھا۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ میں دین سے کچھ نہیں کھایا، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ کوئی کھانا بھی نہیں ہے۔ اب ایک امیر المومنین مسلمانوں کا امیر ہے، ان کا یہ عالم ہے، تو ہم تو ایسے گنہگار ہیں، جن کے بارے میں رسول نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے، ان کے تقویٰ اور پرہیزگاری کا یہ عالم ہے کہ 3 4 دن کچھ کھاتے نہیں تھے۔ جب وہ شخص نے کہا تو پھر میرا کیا ہوگا، میں کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں، میں تو آپ کے پاس امید لے کر آیا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم عثمان غنی کے پاس چلے جاؤ۔ وہ شخص کہتا ہے کیا وہ ہماری مدد کریں گے، ملک شام سے آیا تھا نا، وہ اسے پتا نہیں تھا نا کہ عثمان غنی کیا ہے، کیا چیز ہے، ان کے بارے ان کا مرتبہ کتنا بڑا، اس نے کہا میری مدد کریں گے وہ۔ تو حضرت ابوبکر فرماتے تم جاؤ تو صحیح۔ وہ شخص کہتا میں جاؤں گا مگر آپ کا نام لے لوں گا، میں آپ کا نام لے کے بولوں گا کہ حضرت ابوبکر نے بھیجا۔ حضرت ابوبکر نے کہا آپ کو میرا نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ جاؤ تو صحیح، آپ جانا ان کی بارگاہ میں اور کہنا کہ میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں، بس تم اتنا کہہ دینا کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ وہ شخص دل میں سوچا چلو چل کے دیکھو کچھ مل جائے تو صحیح۔ جب وہ شخص حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ پہنچا تو آپ اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو چلا رہے تھے، انہیں ڈانٹ رہے تھے، سمجھا رہے تھے۔ کیا سمجھا رہے تھے پتا ہے کہ جب دودھ کے ساتھ شہد نہیں پیو گے، فضول خرچی نہیں کرنا تمہیں، یا تو تم صرف دودھ پیو یا شہد کھا لو، دونوں ایک ساتھ نہیں کرنا، یہ فضول خرچی ہے۔ جب وہ شخص نے یہ سنا تو یہ آوازیں باہر آئی نا، تو بولا میں کس دروازے پہ آ گئی کہ جو اپنے بچوں کو ڈانٹ کر یہ سمجھائے کہ دودھ کی اگر شہد تمہیں نہیں پینا، وہ ہماری کیا مدد کرے، لاکھوں روپے لاکھوں درہم کا قرض میرے اوپر ہے، وہ کیا مدد کرے گی۔ پھر نے سوچا تو کیا وہ بدل بھیجا ہے نا، دیکھ لوں۔ وہ شخص سلام کرتا ہے السلام علیکم، اندر سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام۔ وہ شخص دروازے پہ انتظار کر رہے ہیں،
1 منٹ ہوا، 2 منٹ بھی ملا، 3 منٹ، کچھ دیر ہوا، حضرت عثمان غنی گھر سے دروازے کے پاس آ گئے، دروازہ کھول گئے، کھولنے سے جب دروازہ کھولتے تو سب سے پہلے کیا کہتے پتہ ہے کہ مجھے معاف کرنا۔ وہ شخص بھی تعجب ہوئی کہ معافی کس بات کی، معافی کس بات کی، ہم نے تو سلام کا جواب بھی ملا، 2-4 منٹ لیٹ آ گئے، معافی کس بات کی مانگ رہے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کا یہی حال ہے، جب کوئی اللہ کے نام پہ آپ کے دروازے پہ جاتا ہے نا، مسجد مدرسے کے نام سے، امام کے نام سے، عالم کے نام سے کچھ مانگنے کے لیے، تو گھر کے اندر سے بری باتیں کہتے، سلام کا جواب تو دینے کی دور کی بات ہے، دل میں کہتے پھر مانگنے کو آ گیا۔ یہ ہم مسلمانوں کا آج کا حال ہے۔ وہ عثمان غنی ہے، سلام کا جواب دیتے، 2-4 منٹ لیٹ ہو گئے، دروازہ کھولتے، معافی مانگتے، معافی کس بات کی، تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میں نے تاخیر کر دی آپ کے پاس آنے میں، آپ کو انتظار کرنا پڑا، اس لیے مجھے معاف کر دو۔ ہے کوئی مسلمانوں کا ایسا ایمان ابھی کے دور میں کہ جب اللہ کے گھر کی آپ سے کچھ مانگے تو آپ گالیاں دیں؟ جب رسول اللہ کے گھر کے لیے، رسول کے مہمانوں کے آپ سے کچھ مانگے تو آپ تو گالیاں دیتے ہیں، امام کے لیے کچھ مانگے تو آپ دروازے پہ کھڑے کر دیتے، ارے امام کو کیا دینا؟ وہ عثمان غنی ہے جن کو اللہ کے رسول نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی، 3 چارتوں میں تو آپ کو دنیا ہی میں جنت کو خرید لیا۔ ان کا یہ عالم ہے کہ آپ کے دروازے پہ کوئی انتظار کرے تو آپ معافی مانگے۔ وہ شخص نے کہا معافی، حضرت عثمان غنی نے مجھ سے معافی مانگی۔ پھر آپ اپنے کمرے میں لے گئے، اب کمرے میں لے گئے تو پتہ ہے کیا حال تھا؟ حضرت عثمان غنی جو تھوڑی دیر پہلے اپنے بچے پہ چلا رہے تھے نا کہ دودھ کے ساتھ شہد نہیں کھانا، اب عثمان غنی دودھ شہد میرے پاس لا کے رکھ دی۔ بچوں کو منع کر رہے تھے، میرے پاس وہی لا کے رکھ دیے، مجھ سے کہا آپ کیوں؟ میرے دل میں وہ شخص کہتا، میں دل میں سوچ رہا عجیب انسان ہے، بچوں کو ڈانٹ رہے، مجھے کھلا رہے پلا رہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد بزرگوں کا وہ حلوہ لا کے دیا۔ آج مجھے تعجب ہوا کہ اپنے بچوں، اپنے پریواروں پہ چلا رہے، مجھے یہ کھلا رہے۔ یہ سب بات کھلانے پلانے کی ہو گئی نا۔ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ بات نہیں پائی جاتی ہے، وہ جذبہ ہمارے اندر نہیں پایا جاتا، وہ ایمان ہمارے اندر نہیں پایا جاتا کہ ہم کسی عالم کو، کسی اللہ کے نام پہ مانگنے والے کو گھر پہ 1 گلاس پانی بھی پلاتے، کھلانے کے لیے دور کی بات ہے، پانی بھی نہیں پلاتے۔ وہ شخص کہتا مجھے کھلانے پلانے کے بعد حضرت عثمان غنی تب پوچھتے کہ آنے کا مقصد بتاؤ، کیوں آئے، آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ شخص کہتا کہ میں نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ میں ملک شام سے آیا ہوں۔ کہاں سے آئے؟ ملک شام سے آیا ہوں۔ آج ہمارے پڑوسی بھوکے مر رہے، مجھے کچھ اس کا کوئی پرواہ نہیں۔ ہمارے 4 بھائی اگر کوئی غریب ہے اسے پوچھتے بھی نہیں، اسے دیکھتے بھی نہیں، اس کی خیریت بھی نہیں پوچھتے، اسے دیکھنا تو گوارا بھی نہیں کرتے۔ چند روپے ہمارے پاس آ جائے تو، تھوڑی سی دولت ہمارے پاس آئے تو ہم پوچھتے بھی نہیں اپنے بھائی کو، رشتہ دار کو بھی نہیں پوچھتے۔ وہ عثمان غنی ملک شام سے آنے والا ایک صرف مسلمان ہے، رسول اللہ کا امتی ہے، غلام ہے، ان کے ساتھ یہ ویوہار کرنے کے پوچھ رہے آپ کہاں سے آئے؟ ملک شام سے آئے۔ کس لیے آئے؟ میرے اوپر قرض ہے، یہ پوچھنے کتنا قرض ہے۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ 1 اونٹ لے کر کے آ جاؤ۔ اونٹ کے اوپر سادو سامان، پورے خرچ وغیرہ سب، گھر کا سامان، کھانے پینے کے لیے سب کچھ، کپڑے وغیرہ سب ڈال دیے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ یہ اونٹ لے جاؤ، اس میں تمہارے گھر والے کے لیے کپڑے بھی ہیں، کھانے پینے کا سامان بھی ہے، اور 6000 اشرفیہ بھی ہے۔ ضرورت کتنی؟ وہ کہتے ہیں مجھے ضرورت تھی 3000 کی، دے کتنے رہے؟ 6000 دے رہے مجھے۔ جب وہ شخص چلنے لگے نا تو اس نے کہا کہ عثمان غنی آپ بتائیں کہ مجھے یہ اونٹ میں آپ کو واپس کیسے کروں؟ میں تو پیدل آیا تھا نا، میرے پاس کوئی سواری کا سامان نہیں تھا نا، میں تو پیدل آیا تھا نا، آپ یہ اونٹ مجھے دے رہے ہیں نا، تو میں ملک شام جاؤں گا، پھر ملک شام سے آپ کا اونٹ لے کے کون آئے گا؟ عثمان غنی فرماتے ہیں کہ نادان مجھے پتا نہیں ہے، میں نے اللہ کے راہ میں جو دے دیا اسے واپس نہیں لیتا، میں نے اسے اللہ کے راہ میں دے دیا، تجھے تحفہ دے دیا، تو لے کے جا، واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہے ہم مسلمانوں میں ایسا کوئی اپنے بھائی کی مدد کرنے والا؟ ہے مسلمانوں کا مدد کرنے والا ایسا کوئی شخص؟ اپنے حالات کو دیکھیں، اپنے آپ کو، اپنے اسلاف
واقعات کو پڑھے، صحابہ کرام کی زندگی، نبیوں کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیں نا کہ انہوں نے آپ مسلمانوں کے لیے کتنی قربانیاں پیش کر دی، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے ملک والوں کے لیے کتنی قربانیاں پیش کر دی۔ آج ہمیں ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ بھائی بھوکے مرے مگر پوچھنے نہیں جاتے، گھر کے رشتہ دار بھوکے مرے پوچھنے نہیں جاتے، بھائی رشتہ دار تو دور کی بات، اگر ماں بھی باپ بھی بیمار ہے تو اس سے صحیح سے بات نہیں کرتے ہم، اس سے اگر دعوت کی ضرورت، اگر ہم 4 بھائی ہیں نا تو آپس میں لڑائی کرتے کہ تو باپ کا دعویٰ لا کے دے تو تو لا کے دے۔ یہ بات پائی جاتی کہ نہیں پائی جاتی ہمارے معاشرے میں، ہماری اس سوسائٹی میں؟ ایک ماں باپ کا خرچ آپ سے اٹھایا نہیں جائے گا۔ جس ماں نے آپ کو 9 ماہ آپ کو پیٹ میں رکھا، 2 سال تک اپنے خون کو دودھ بنا کر آپ کو پلا کر آپ کو بڑا کیا، وہ باپ جو لوگوں کی نوکریاں کر کے، لوگوں کی گالیاں سن کر، لوگوں کی باتیں سن کر آپ کو پڑھایا لکھایا، بڑا کیا، پوسٹ پا کر ہوشیار بنا دیا، آج جب وہ بڑھاپے کو پہنچا تو آپ کا یہ عالم ہے کہ آپ ماں باپ کو گالیاں دیتے، اسے دوا کے لیے بھی نہیں پوچھتے۔ یہ آج ہم مسلمان قوموں کا یہ حال ہوتے جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج ہم دین سے دور ہو رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ آج ہم رسول اللہ کے فرمان کو نہیں پڑھتے، وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو نہیں پڑھتے اور نہیں مانتے، اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اب بربادی اسی سے شروع ہوتا ہے۔ آج ہم تو تباہ و برباد ہو رہے ہیں، وجہ یہی ہے، وجہ یہی ہے کہ آج ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ صحابہ کی زندگی کو پڑھے، چند تھے نا، تھوڑے تھے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کتنے مسلمان تھے اس زمانے میں، مگر حکومت تھی نا پورے میں، پوری دنیا پر حکومت تھی نا۔ حضرت عمر وہ تھے جن کی حکومت دریاؤں پر بھی تھی، حضرت عمر وہ ہے جن کی حکومت زمینوں پر بھی تھی۔ یہ احساس، یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ فضیلت ملی تو کیسے ملی؟ بس یہ بات ہے کہ انہوں نے اللہ کے احکام کو مانا، رسول اللہ کے فرمان کو مانا، اس پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو گزاری تو پوری دنیا میں ان کی حکومت تھی۔ آج ہم مسلمان جگہ جگہ پر مارے جا رہے ہیں، آج ہمارے مساجدیں توڑے جا رہے ہیں، مدرسے توڑے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج ہم اللہ کے احکام کو اپنے پیٹھ کے پیچھے چھوڑ دیے۔ جس دن ہم اللہ کے احکام پہ عمل کریں گے، رسول اللہ کے فرمان پہ عمل کریں گے، اپنے شریعت پہ عمل کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہماری حکومت آئے گی۔ شرط یہ کہ ہم اللہ کے احکام پہ عمل کریں، رسول اللہ کے احکام پہ عمل کریں۔ یہ باتیں بہت ساری حضرت عثمان غنی کی زندگی کے بارے میں، وقت بھی ہو گیا، انشاءاللہ اسی موضوع پر آگے جمعہ کے بات کو آگے بڑھائیں گے کہ حضرت عثمان غنی نے راہ خدا میں کیا کیا خرچ کیا، آپ کو کیا کیا مقام و مرتبہ ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن حضرات کو سنت باقی وہ عطا کرے۔